حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ کے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط۔ تارکین وطن کی نظر بندی کا بل امریکی سینٹ سے منظور۔ جنوبی کوریا کے معطل صدر آئینی عدالت میں پیش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو امریکہ کے 47ویں صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. حلف اٹھانے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج سے امریکہ میں سنہرے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج کے بعد ان کے بقول ہمارا ملک ترقی کرے گا اور امریکہ کے سنہرے دور کا آغاز ہو جائے گا اور پوری دنیا میں ایک بار پھر اسے عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ اپنی اناگوریشن تقریر سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ خدا نے انہیں امریکہ کو بنانے کے لیے بچایا ہے جب ملک میں تبدیلی کی لہر چل رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو ان کا یقین اور اعتماد واپس لوٹانا ہے، ان کی دولت، جمہوریت اور در حقیقت ان کی آزادی انہیں واپس دینی ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے وعدوں کے مطابق عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہی دن کئی ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے ہیں۔ ان کے پہلے صدارتی احکامات میں سابق صدر جو بائیڈن کے درجنوں اقدامات کی منسوخی، آب و ہوا کے معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے علاوہ امریکہ میکسیکو بارڈرز پر نیشنل ایمرجنسی کے نفاذ کے علاوہ عالمی ادارہ صحت سے امریکہ کی علیحدگی اور منشیات کے گروہوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا حکم نامہ بھی شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوری 2021 کو کیپٹل بلڈنگ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف وفاقی مقدمات ختم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پیر کو امریکی صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے پر عالمی رہنماؤں نے انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ ٹرمپ کو مبارکباد دینے والے رہنماؤں میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، جرمن چانسلر اولف شولز، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، سویڈن کے وزیر اعظم، فن لینڈ کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وانڈر لین، نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے بھی صدر ٹرمپ کی حلف برداری پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ بکنگھم پیلس کے مطابق برطانیہ کے شاہ چارلس نے صدر ٹرمپ کو ان کی حلف برداری پر مبارکباد کا ذاتی پیغام بھیجا ہے۔ امریکی سینٹ نے چوری اور پرتشدد جرائم میں ملوث تارکین وطن کو حراست میں لینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ یہ بل ایک ایسے وقت منظور کیا گیا ہے جب صدر ٹرمپ لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس بل کا نام نرسنگ کے طالب علم کے نام پر ریلی ایکٹ رکھا گیا ہے جو گزشتہ سال وینزویلا کے ایک شخص کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ یہ بل اب منظوری کے لیے ایوان نمائندگان میں بھیجا جائے گا جہاں ریپبلکن قانون سازوں کی اکثریت ہے، جہاں سے یہ بل منظور ہونے کے بعد صدر کے دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول منگل کو ان کے خلاف مواخذے کے مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں زیر حراست صدر کو ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش کے بارے میں سوالوں کا جواب دینے کا موقع ملے گا۔ صدر یون کو ملک میں مارشل لا لگانے کی ناکام کوشش پر بغاوت کے الزامات کا سامنا ہے۔ سول کی ایک عدالت نے صدر یون کے خلاف منظور ہونے والے مواخذے کے مقدمے کی سماعت 27 دسمبر کو شروع کی تھی۔ اگر عدالت ان کے خلاف منظور ہونے والے مواخذے کی قرارداد کو برقرار رکھتی ہے تو یون کو صدر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن صدر کے وکلاء کے مطابق یون کا موقف ہے کہ ان کے خلاف مارشل لا لگانے کی تحقیقات قانون کے مطابق نہیں ہے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے امریکہ میں زیر حراست ایک افغان شہری کے تبادلے میں 2 امریکی شہریوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو کابل میں طالبان وزارت خارجہ نے 2 امریکی شہریوں کا نام بتائے بغیر کہا کہ ان کا تبادلہ افغان شہری خان محمد سے کیا گیا ہے، جن کو 20 سال قبل مشرقی افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ خان محمد منشیات کی مبینہ سمگلنگ میں کیلیفورنیا کی ایک جیل میں سزا کاٹ رہے تھے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا یہ تبادلہ امریکہ کے ساتھ طویل اور نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد ہوا ہے۔ جن امریکی شہریوں کو رہا کیا گیا ہے ان میں سے ریحان کاربٹ کے اہل خانہ نے ان کی رہائی پر شکر ادا کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔